بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، 17 رمضان المبارک نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اسم گرامی عائشہ ہے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ کا لقب صدیقہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام زینب بنت عامر ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کی کنیت ام رومان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال کے بعد ہوتی ہے، ماہ شوال المکرم میں مکہ المکرمہ کے اندر۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مبارک میں آتی ہیں، لیکن آپ کی رخصتی نہیں ہوتی۔ نکاح مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے ہجرت سے 3 سال قبل، اور آپ کی رخصتی تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں ہجرت کے 1 سال کے بعد ہوتی ہے، جب آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ بڑی کم عمر کے اندر آپ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کے حکم پر کر دیا گیا۔ 6 سال کی عمر پاک میں نکاح ہوا، اور جب رخصتی ہوئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 9 سال تھی، اور ٹوٹل 9 سال تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں رہی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پرانوار ہوا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید کی حافظہ تھی۔ آپ بہترین قاریہ تھی، آپ بہت بڑی عالمہ تھی۔ آپ کو فقہی مسائل پر اور حدیث پر اور اختلافی مسائل پر کمال درجے کی دسترس حاصل تھی۔ آپ کا حافظہ بھی درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ بڑی ذہین اور فطین تھی آپ۔ جلیل و قدر صحابہ کرام بڑے بڑے پیچیدہ مسائل آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کی گتھیاں سلجھانا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چٹکی کا کمال تھا۔ ایک چٹکی میں آپ بڑے بڑے مسائل حل کر دیا کرتی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی ابواب المناقب میں روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جب ہمارے مسائل ہم سے حل نہ ہوتے، پیچیدہ ہو جاتے، تو ہم بارگاہ صدیقہ میں جاتے، ام المومنین کی بارگاہ میں جاتے، اور وہ ہمارے مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں قرآن کی حافظہ ہے، قاریہ ہے، عالمہ ہے، وہاں پر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی راویہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام روایت حدیث میں سب سے اوپر ہے، اور تیسرے نمبر پر جن کا نامی اس میں گرامی ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ روایت حدیث میں آپ کو اللہ پاک نے ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے حضور کی حدیث کی روایت کا ایک ذخیرہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے گھر میں راتیں کیسے گزرتی تھی اپنے مولا کے حضور کا کھانا کیسے تھا، پینا کیسے تھا، سونا کیسے تھا، اپنے گھر کے معاملات کیسے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت غصہ کرتے تھے، کس وقت خوش ہوتے تھے، کون سے کاموں سے ناراض ہوتے تھے، گھریلو جتنے بھی مسائل تھے، گھر والے سے بہتر گھر کی بات کوئی نہیں جانتا۔ یہ سارے گھریلو معاملات کے بارے میں جو روایات ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔
اتنی بڑی حدیث کی آپ راویہ، اللہ پاک نے آپ کو روایت حدیث کے اندر باقی امہات المومنین پر منفرد فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مبارک میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد جو پہلی خاتون آپ کے نکاح میں آئی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کے بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کے نکاح میں آئی، یعنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا نمبر ہے حضور کے نکاح میں آنے کے اعتبار سے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضور علیہ السلام کی بیک وقت 9 ازواج تھی۔ ان 9 ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ انفرادی حیثیت جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی روایت حدیث کے اندر، وہ کیسے ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 حدیثیں روایت ہے، 5 حدیثوں کی راویہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا تھا، روایت صرف آپ نے 5 کی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کل صحابی بھی عالم تھے، اللہ کے ولی تھے، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اللہ کی ولیہ تھی اور عالمہ تھی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے 5 حدیثیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہوئی ہیں۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی میں حضور کی 7 حدیثیں روایت کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کی 11 حدیثیں روایت کی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کی 65 حدیثیں روایت ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کی 379 احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی گئی ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی 7 حدیثیں مروی ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی 6 حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔ اس طرح ان ازواج کی اور امہات المومنین کی کل روایات کو جمع کیا جائے تو یہ بنتی ہیں 480۔ تو 480 روایات ہیں باقی ساری ازواج مطہرات سے، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ انفرادی فضیلت اور شان حاصل ہے کہ باقی تمام ازواج سے 480 احادیث روایت ہیں، آپ اکیلی سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2210 حدیثیں روایت ہیں، یعنی 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 8000 صحابہ کرام اور صحابیات آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ جلیل و قدر صحابہ، پیچیدہ مسائل ہوتے، اختلافی مسائل ہوتے تو آپ کی بارگاہ میں لے کر آتے، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اجتہادی بصیرت اور وسعت علمی کے ساتھ ان پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو حل کر دیا کرتی تھی۔ اس طرح 8000 صحابہ کرام و صحابیات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد رہ چکے، آپ کے سامنے زانو تلمذ انہوں نے طے کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جود و سخا سے بھی اللہ پاک نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں آپ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 1,00,000 درہم کا تحفہ مدینہ طیبہ میں بھیجا۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب 1,00,000 درہم کی بھاری رقم پہنچی تو آپ نے شام ہونے سے پہلے 1,00,000 درہم مدینہ کے فقراء، مساکین اور غرباء کے اندر تقسیم فرما دیے، اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا۔ حالانکہ اس روز آپ حالت روزہ سے تھی، آپ کا روزہ تھا، اور شام کی افطاری کے لیے اپنے گھر میں کچھ نہ تھا۔ 1,00,000 درہم آپ نے شام سے پہلے بانٹ دیے،
سخاوت کر دی. اور جب شام کو افطاری کا ٹائم آیا تو آپ نے اپنا روزہ پانی سے افطار کیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آپ کی سخاوت کا عالم ہے. اللہ پاک نے اپنی محبوب کی جود و سخا سے وافر حصہ حضور کی محبوب زوجہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تھا. اور آپ یقین کامل رکھنے والی ہستی تھی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک بار سخت قحط پڑ گیا اور مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر مصطفیٰ سخت قحط کی زد میں آ گیا. لوگوں نے نماز استسقاء بھی ادا کی، کثیر نوافل پڑھے، بڑی گریہ زاری کی، گڑ گڑا کے مولا کے حضور دعائیں مانگی، لیکن دور دور تک کہیں بارش کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے. فصلیں خشک ہو گئی، جانور پریشان ہو گئے، مویشی پریشان، انسان پریشان تھے. اتنا بڑا قحط مدینہ میں طاری ہو گیا. جب لوگ تھک ہار گئے تو تھک ہار کر لوگ بارگاہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ام المومنین ہمارے مسئلے کو حل فرمائیے. تو آپ نے بخوبی فرمایا، کہا تم پریشان نہ ہو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور فرمانے لگی، میرے حجر مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا روضہ انور ہے، حضور کے روضہ انور پہ چلو اور روضہ اقدس کے اوپر جو چھت ہے اس چھت میں سوراخ کر دو. جب چھت میں سوراخ ہوگا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آسمان تک جائے گا، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تو یقیناً بارش بہت جلد آ جائے گی. جب صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، روضہ اقدس کے اوپر جو چھت تھا اس میں سوراخ کر دیا گیا. سوراخ کرنے کی دیر تھی کہ کالی گٹائیں چھائی، بادل امڈ آئے اور مدینہ طیبہ میں اتنی بارش ہوئی کہ تاریخ میں پہلے اتنی بارش مدینہ طیبہ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. اور کئی دن بارش ہوتی رہی. لوگ پھر سید عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئے کہ آپ دعا کریں بارش بند ہو جائے. تو آپ فرمانے لگی، وہ جو سوراخ تم نے کیا تھا اس سوراخ کو بند کر دو، انشاءاللہ بارش بھی بند ہو جائے گی. جب سوراخ بند کیا گیا تو بارش بند ہو گئی. یہ آپ کا یقین کامل تھا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے باقی ازواج مطہرات پر بہت بڑی بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو باقی ازواج کو حاصل نہیں تھی. ان میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں، میرے گھر میں، میرے بستر پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے میری موجودگی میں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اور پھر فرمایا اللہ پاک نے مجھے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے آقا، میرے سرتاج نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر انوار ہوا تو حضور علیہ السلام کا سر اقدس سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں تھا. سید عائشہ صدیقہ کی گود میں میرے مصطفیٰ کا سر انور تھا جب میرے مصطفیٰ کا وصال ظاہری ہوا. پھر اس سے بھی بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار جس مقام پر ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں حضور کا روضہ انور ہے وہ ٹکڑا جو جگہ کا ہے وہ روح زمین سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، ساتوں آسمانوں اور جنتوں سے بھی افضل ہے. اور یہ اعزاز ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارکہ میں بنا. حضور کا وصال بھی سید عائشہ کے حجرے میں ہوا، بلکہ آپ کی آگوش اور گود میں ہوا. اور مزار پر انوار بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں بنا جو آج بھی موجود ہے. وہیں پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان المبارک سن 57 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر آپ کا وصال پر انوار ہوتا ہے. پھر آپ کی نماز جنازہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت میں مدینہ طیبہ کے اندر پڑھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ام المومنین ہم سب کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاہدہ شاکرہ صابرہ حافظہ قاریہ عالمہ سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار پر اپنی بے بہار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ کے قدمین سے فیض نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔